میں آپ کو سن رہا تھا کہیں تھا آپ نے نا ٹوتھ پیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ ٹوتھ پیسٹ سے بچیں، اور اس کے ساتھ جو آپ انٹرلنک کر رہے تھے کہ منہ کی بیماریاں. سر منہ کی نہیں، آپ کی پوری باڈی تک اس میں کینسر ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ٹوتھ پیسٹ جی، زبان کے نیچے جب ہم کوئی بھی گولی ڈاکٹر رکھتا ہے جی تو وہ زبان کے نیچے رکھی ہوئی اس کے ہارٹ اور اس کے مسائل کو کتنی تیزی سے فوراً کور کرتی ہے. جی بی پی کے اندر کیپوٹین دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، بالکل. تو جو بھی وہ دیتے ہیں بہرحال وہ کتنی سپیڈ سے اثر کرتی ہے، اس کا افیکٹ کتنا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں اپنے بچوں سمیت سب کو ہم نے برش پکڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا کے ہم اس کی جو وہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو صبح صبح وہ جتنی جھاگ بنتی ہے اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ ہماری زبان اور اس کے تھرو ہماری باڈی کے اندر بڑی سپیڈلی جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے کیمیکل، کون سا؟ سوڈیم لورل سلفیٹ ہے اس کے اندر. اب سوڈیم لورل سلفیٹ جو ہے وہ آپ کی شیمپو میں بھی وہی ہے، شیمپو میں بھی وہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے صابن میں، اس کے بعد آپ کے وہ جو سرف ہے جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، سرف میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی جو چیز جاگ بناتی ہے ان کے اندر سوڈیم لورل سلفیٹ ہے. اور وہی سوڈیم لورل سلفیٹ جو ہے اور سوڈیم مونو سلفیٹ بھی اس کے اندر ہے جو آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیمیکل جو ہیں ادھر جاگ بنانے والے، کبھی ہم نے کہا کہ سرف سے کر لیں، کبھی ہم نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے تو ہم صابن لگا لیں، کبھی کسی نے کہا کہ چلو شیمپو سر پہ لگایا تو وہی تھوڑی سی جاگ ادھر لگا کے کر لیں. کوئی نہیں کر رہا، لیکن وہی سوڈیم لورل سلفیٹ اس کے اندر موجود ہے. اور اس کو جب ہم روزانہ انہیل کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے پاکستان سمیت پوری دنیا میں کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہوا ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے پھر؟ برش کیسے کریں گے؟ آلٹرنیٹ اس کا بہت اچھا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرو. مسواک سے منہ کی صفائی ہے، سنت بھی ہے، منہ کی صفائی ہے. اور ہم صرف دانتوں کو چمکانے کے لیے ہم نے ایڈ دیکھے، خوب چمکائے اور پتہ نہیں کیا اچھے بچہ بن جائے اور اسکول جائے، اس طرح کے ایڈ ہم دیکھتے رہے. تو ہم نے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال شروع کیا. اگر آپ برش بھی اگر وہ مسواک نہیں کرنا چاہتے تو برش کے لیے بھی آپ کو ایک پیسٹ خود سے بنا لیں. آپ کیا کریں کہ 1 چمچ چھوٹا چائے والا، 1 چمچ جو ہے وہ آپ لے لیں نمک، اور 1 چمچ جو ہے نا وہ آپ نے لینی ہے ہلدی، اور اس کے اندر 2 چٹکیاں آپ اس کے اندر لونگ کا پاؤڈر، 2 چٹکی آپ دال چینی کا پاؤڈر، اور 2 چٹکی اس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا، اور 1 چمچ سرسوں کا تیل اس میں مکس کر کے اس کی پیسٹ بن جائے گی. اس کے بعد آپ برش پہ جتنی ضرورت ہے لگائیں، باقی بچوں کو دیں، صبح روزانہ تیار کریں اس کو اور اس کے بعد لگائیں. سر آپ کے دانتوں کی بیماریاں، یقین کریں میرے پاس ان لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، ان لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہے، ان لوگوں نے وائس میسیجز کیے ہیں واٹس ایپ پہ مجھے کہ سر وہ جو ہم روٹ کنال کراتے تھے یا ہم آئے دن ہم دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اس سے جان چھوٹ گئی ہے. ہماری صحت، ہمارے دانتوں کے مسائل بہتر ہو گئے. اچھا جتنے بھی دانتوں کے مسائل ہیں، مسوڑوں کے مسائل ہیں، ان سے خون آتا ہے، یہ سارے جو پرابلم ہے یہ سارے کے سارے انٹرلکٹ کرتے ہیں آپ کے معدے کے ساتھ. جی ہاں بالکل. اور لیکن یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اس کے لیے ڈینٹل ڈاکٹرز کے پاس، اور ڈینٹسٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو بھی کچھ دوائیاں دے رہا ہوتا ہے وہ معدے میں جاری ہوتی ہیں، اور معدے سے وہ جگر سے وہ خون میں، اور خون میں آ کے یہاں تھوڑا سا افیکٹ تو کرتی ہیں پین شین کو، یا ان کو تھوڑا سا ریلیف دیتی ہیں، یا اگر گم سویل کیے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا کور کرتی ہیں. لیکن وہ جو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں معدے میں، تو وہاں مسئلے معدے کے بیماری کو، ایچ پیلوری کو مزید بگاڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتا دیا ایک سادہ سا پیسٹ آپ بنا لیں. اور میں نے کئی بوڑھی خواتین کو دیکھا ہے وہ نمک اور ہلدی ڈال کے وہ خالی اس سے بھی کر لیتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے تو داتن بہت اچھا ہے، وہ داتن کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ اتنا اچھا داتن ہے ان کے لیے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، جو نمک اور ہلدی ڈال کے صرف اور اوپر، اچھا وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت ایج گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز پریسکرائبڈ کرتے ہیں کہ آپ ملٹی وائٹامنس کی طرف جائیں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو لوگ جم جاتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنس لیں، پاور جنریشن ہے. اور پھر ایج کے ساتھ ساتھ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ملٹی وائٹامنس ضروری ہو جاتے ہیں. تو کون سا بہترین ملٹی وائٹامن ہے دنیا کا جو آپ کو، میں نے سنا تھا تو آپ کچھ بتا رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا میں اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. دیکھیں جتنے بھی وٹامنس ہیں اور خاص طور پہ جو ملٹی وٹامنس ہیں، یہ جس طرح سے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں جائیں، یہ کشتہ دے گا، جی ہاں، یہ اس کشتے سے زیادہ خطرناک ہے. ملٹی وٹامنس آپ اس کی دانتیں تو پڑھے نا، کتنی دانتیں ہیں جو اس میں ڈالی گئی ہیں. کیا اتنی دانتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ طبیب جو حکیم ہے نا، جو کبھی کشتہ بنایا کرتے تھے، میں ان کی بات کرتا ہوں، چونکہ اب تو کشتہ سازیاں بہت کم رہ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ
کشتہ جو تھا وہ کسی ایک دھات کا وہ مارتے تھے, بناتے تھے, کچھ کرتے تھے. اتنی دھاتیں نہیں اکٹھی کرتے تھے جتنی آپ ملٹی وٹامن کے اندر دیکھ لیں کتنا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیلشیم کا استعمال ہو رہا ہے اندھا دھند, یہ کیلشیم آپ کی یہ جو دیواروں پہ کسی دور میں ہم چونا یا کلی کرتے تھے, یہ وہ چونا کلی ہے جو پیس کر پاؤڈر بنا کے اور اس کو سیشے میں مختلف فلیورز ڈال کے اس کو وہ پیکٹ بنا کے بیچا جا رہا ہے, یا اس کی ٹیبلٹ بنا کر بیچی جا رہی ہیں. تو لوگوں کو چونا لگایا جا رہا ہے, یہ چونا کھلایا جا رہا ہے. اس سے اچھا تو پتا ہے کون ہے؟ پان والا, جو آپ سے پوچھتا ہے کتنا چونا لگا, کتنا چونا لگاؤ, وہ پوچھ کر لگاتا ہے. اور یہ بغیر پوچھے 9 مہینے خواتین کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے کہ آپ کھاتے جو اور بعد میں کیا ہونا ہے, بعد میں پھر سیزیرین ہونا ہے. اچھا, وہ تو بہت اچھا یہ ہے آپ کے لیے جو ملٹی وٹامنس آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو نیچر کے قریب رہ کر آپ کیا کریں, آپ کھجور لیں نرم والی, اور نرم کھجوریں لے کر آپ اس میں سے گٹھلیاں نکال دیں, گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر لیں, اور باقی جو کھجور ہو اس کا وزن کر لیں آپ 1 پاؤ. اور اس کے بعد آپ بادام ثابت لے کر آئیں چھلکے والے, ان کو توڑ کر اس میں سے بادام کی فریش گری تازہ نکالیں, اور وہ فریش گریاں نکال کر ان کا گریوں کا وزن کرنا ہے آپ نے 1 پاؤ. ٹھیک ہے. دونوں کو کسی چٹو وٹے میں ڈال کے کوئی لوہے کے دستے میں, اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح ہاتھ سے کوٹ کے نہ اس کو یک جان کر لیں کہ نہ کھجوروں کی سمجھ آئے نہ بادام کی گریوں کی کہ کیسے مکس اپ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس کے بعد 1 پاؤ شہد اس کے اندر ڈال کے اس میں آپ مکس کر لیں. اس سے اچھا دنیا میں آپ کے لیے کوئی وٹامن, ملٹی وٹامن, اس سے اچھی کوئی پنجیری کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. زبردست ہو گیا. اور اس کا پھر 1 چمچ جو ہے ٹیبل سپون وہ صبح, اور 1 ٹیبل سپون رات کو زبردست نیم گرم دودھ کے ساتھ یا ادرک, زیرہ اور پودینہ کے قہوہ کے ساتھ دیں. اور آپ 15 دن صرف کر کے دیکھیں, کوئی بھی کر کے دیکھیں, اور اس کے بعد پھر وہ کمنٹس میں لکھے کہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا, یا وہ لکھے کہ مجھے اس کے فائدے کیا ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت سے پیشنٹس میں نے بذات خود دیکھے ہیں, وہ دمہ کے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو سانس کی تکلیف ہے, ریشہ ہے, کھانسی ہے, اور وہ مختلف قسم کے علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, حکمت, پھر ٹوٹکے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو اس میں آرام نہیں آتا. تو یہ سمجھ لیا جائے کہ جو دمے کا مریض ہے اب یہ تاحیاتی بیماری اس کے ساتھ چل رہی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کس نے دیا کہ یہ تاحیاتی بیماریاں چل رہی ہیں؟ ڈاکٹرز نے. تو پھر سر ڈاکٹر کو کسی نے کوئی تو پوچھے نا, ان کو پبلک پوچھے ان سے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں. سر بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے بیماری کا علاج کوئی نہیں, اور قوم اتھی بیٹھی ہے میں علاج کرا کے اٹھنا ہے. دیکھ لو وہ کہتے ہیں انہیں سے کروانا ہے, کروا کے دیکھ لو. وہ 2 سال 4 سال بعد کہتا ہے اب موجزہ ہی ہونا, گھر لے جائیں. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ جب وہ پہلے ہی دن کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں, تو پھر آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے جو قوم کو پوچھنی چاہیے کہ جو قرآن کی آیت کی نفی کرے, جو حدیثوں کی نفی کرے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ. آپ یہ بتائیے منکر حدیث. جی بس آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اکثریت ڈاکٹرز کی یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ فلاں بیماری کا علاج کوئی نہیں, فلاں کا علاج کوئی نہیں, فلاں کا علاج کوئی نہیں, علاج ابھی دریافت ہی نہیں ہوا. او بھائی, اللہ قرآن کے اندر آج سے 1500 سال پہلے جس اللہ پہ تم ایمان بھی رکھتے ہو, جس نبی پہ تم ایمان رکھتے ہو, اور اس کی آخری کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہو, اس کے اندر آیت دے دیتا ہوں. 15واں پارہ ہے, اس میں جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے, اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. تو کوئی مرض لا علاج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ کوئی مرض لا علاج نہیں اللہ نے اتارا, ہر بیماری کی شفا نازل فرمائی, ہر بیماری کے لیے 70 دوائیں نازل فرمائی. اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوئے موت اور بڑھاپے کی ہر بیماری کی شفا موجود ہے. کتنی حدیثیں دوں, شہد کا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو پبلک کو منہ توڑنا چاہیے, اس کا کوئی بھی ہو واٹس ایور, جو بھی یہ کہے کہ عدت علاج ہی کوئی نہیں, اس کو منہ توڑنا چاہیے ہمیں کہ بھائی تو قرآن کی اور حدیثوں کی نفی کر رہے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو یہاں ایک تو یہ, دوسری کوئی بیماری لا علاج نہیں, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دمہ دم نکلنے سے جائے گا. دمہ بڑی سپیڈ سے جاتا ہے,